تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ شخصیات ہیں جو واقعا نابغہ ہیں، ان میں سے ایک شہید باقر صدر ہے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کی تقلید نہیں کی، بلوغت سے پہلے وہ اجتہاد کو پہنچ چکے تھے۔ دو ہی نابغے جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں، ایک ابن سینا ہے اور دوسرا شہید صدر ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شہید صدر کے بارے میں فرماتے ہیں مغز متفکر اسلام، کاش کچھ سال مزید مل جاتے، اور یہی جملے تقریباً شہید مطہری کے بارے میں بھی ہے کہ خلاصہ عمر ماندو۔ ایک واضح فرق ضرور نظر آتا ہے ان دو گواروں میں۔ ایک اشتراک تو ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ دونوں شخصیات اجتماعی اور سماجی لیول پر دین کو متعارف کرانے پر مصر ہیں۔ ایرانی استاد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شہید مطہری کے آثار پہ بھی کافی کام کیا ہے اور شہید صدر کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ شہید صدر کے افکار میں طرح نو ہے، جبکہ شہید مطہری کے افکار میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرز نو ہے۔ تو زیادہ فرصت جو مل رہی تھی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اسلام کا دفاع تھا۔ 27 سال کی عمر میں انہوں نے فلسفۃ النا کتاب لکھی ہے، لیکن ایک سوال یہ خود کتابوں کے جو نام وہ رکھتے تھے، جیسے فلسفۃ النا، اقتصاد النا، آج بھی یہ فکر موجود ہے۔ مثلا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت اس فکر کا نمائندہ کون ہے؟ مثلا جاوید خان رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں ایک مردم سالار دینی ہے، ہاں، لیکن ہر ملک کے اپنے جو خصوصیات ہیں، جو زمینی حقائق، اس کے حساب سے اس کی شکل مختلف ممالک مختلف ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے، لیکن فرد واحد ہو یا شورا ہو اس کے درمیان تضاد نہیں پایا جاتا۔ ہاں، یہ بحث ضرور آئے گی، مثال کے تو شورائی بنا دیں گے تو یہ آسیب ہوں گے۔ بعض لوگوں یہ اشکال ہے کہ اگر فرد واحد ہو یا ولایت فقیہ کے جو نظریے پہ، کہ اگر ایک غیر معصوم کو آپ جو ہے اختیارات دے دیں تو وہ ڈکٹیٹر بن جائے گا۔ ولایت عامہ کی بنیاد پر جاری ہو، یعنی میں چونکہ ولی ہوں، میں چونکہ اپنی اتھارٹی رکھا ہوں دین کے اندر، اس اتھارٹی کی بنیاد پر میں یہ حکم دے رہا ہوں۔ امام خمینی کو دیکھتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی پارٹی نہیں بنائی، ہاں، لیکن جب شہید صدر نے عراق میں اسلامی تحریک چلائی تو باقاعدہ حزب دعویٰ پارٹی بنائی۔ مثلا کہتے ہیں یہ جو حزب جنہوں نے بنا کر کام کر رہے ہیں یہ انقلاب کے خلاف عمل ہے، یہ فکر ناب اسلامی محمدی کے خلاف ہے۔ شہید بہشتی کا معروف قول ہے جی کہ ماں شیفتگان خدمت نہ تشنگان قدرت۔ تشنگان قدرت۔ اب لبنان میں بھی کہتے ہیں یہ مسئلہ پیش تھا پہلے، ایسے، لیکن خود شہید حسن نصر اللہ اور شہید عباس موسوی وہ تشکیلاتی اور تنظیمی حزب اللہ ایک واقعی تنظیم ہے۔ پاکستان کے اندر اگر پریکٹیکل آپ دیکھ لیں، مثلا میں نے دیکھے ہیں ایسے جوان، بعض علماء کو بھی دیکھا ہے کہ جو علمبردار ہیں تشکیلاتی کام کے۔ شہید صدر نے اس حوالے سے صرف تنقید ہی نہیں کیا، مشورہ ہی نہیں دیا، بلکہ عملی طور پر کام کیا۔ ان میں سے ایک دیکھیں نمونہ حلقات۔ ہمارے پاکستان کے اندر بعض جو ماحول خراب ہوا ہے نا، وہ یہ کہ زیادہ تنقید ہے، اصلاح وہاں پہ وہ یعنی نظام کی بات نہیں چل رہی ہے۔ اتنی جوانی میں شہید کی شہادت کیوں ہوئی؟ کیونکہ خود بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی قوم جو ہے سو جائے تو اس کو کیسے جگانا۔ تو شہید صدر نے جو ہے وہ پلان بنایا، دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ کہا کہ میں جاؤں گا حرم امیر المومنین میں اور وہاں صدام کے خلاف تقریر کروں گا۔ باقر الصدر منا سلاما ایو باغ سقاک الحماما انت ایقظتنا کیف تغفو انت احسنت ام لن تناما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، معروف و مشہور شخصیات کے افکار و نظریات کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج اسی سلسلے میں شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات پہ گفتگو ہوگی۔ اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں استاد حوزہ علامہ سید ظاہر عباس زیدی صاحب، ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کی، بار بار جو ہیں وہ موقع دیتے ہیں اس اہم پلیٹ فارم پہ کہ اس حوالے سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت قبول فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے اور ناظرین بھی پسند کرتے ہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ شخصیات ہیں جو واقعا نابغہ ہیں، ان میں سے ایک شہید باقر صدر ہے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کی تقلید نہیں کی، بلوغت سے پہلے وہ اجتہاد کو پہنچ چکے تھے۔ بالکل۔ تو شہید کے اس پہلو کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اس بات سے میں آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ کی بات کو نقل کرتا ہوں، بہت عرصہ پہلے میں نے یہ سنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں دو ہی نابغے دیکھے ہیں، تو اگر ہم اس کو ابھی اس پہ فوکس نہ کریں، کل تاریخ مد نظر رکھیں یا تاریخ تشیع مد نظر رکھیں، ابھی اس پہ بات نہیں کرتے،
لیکن ابھی جو ان کا قول تھا وہ اس کو بیان کرتا ہوں کہ دو ہی نابغے جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں، ایک ابن سینا ہے اور دوسرے شہید صدر ہیں۔ اچھا نابغے کی تعریف جو ہے، مثلا جناب رہبر معظم وہ بھی اپنی ایک گفتگو میں فرما رہے تھے، یا کسی شخصی محفل تھی، لیکن انٹرنیٹ کے اوپر میں جب سرچ کر رہا تھا شہید باقر صدر کے حوالے سے خصوصیات علماء نے کیا بیان کی ہیں، تو رہبر معظم کا یہ قول بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو شہید ان کو فرماتے ہیں، اپنا رہبر معظم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نابغہ پہچنواتے ہیں، یا بعض افراد نابغہ کہتے ہیں بعضوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم ذہین تو کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت اعلیٰ درجے کی ذہانت رکھنے والا ہے، لیکن نابغہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن شہید صدر کے بارے میں کما حقہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے معنی حقیقی نابغہ ہے۔ نبوغ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلا ایک چیز آپ دیکھیں ابن سینا کے بارے میں جو کہتے ہیں نبوغ، نابغہ ہونا، کہ ابن سینا نے استاد کے پاس درس نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود افکار جو ہیں ابن سینا کے آج تک دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں کے اندر جو ہیں وہ ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن سینا کے افکار اتنے قابل اعتنا ہیں کہ بڑے بڑے ریسرچر بھی اس پر بحث کیے بغیر گزرتے نہیں ہیں۔ جب ہم شہید صدر کی زندگی دیکھتے ہیں تو شہید صدر ابن سینا کی طرح حالات تو نہیں ہیں، ان کے استاد بالآخر ہیں، چند صباح کی انہوں نے استادی کے یعنی استادوں کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے، جیسے جناب سید کھوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسے ان کے اپنے بھائی جو ہیں مرحوم سید اسماعیل صدر جو ہیں ان کی خدمت میں جو ہے یہ جاتے رہے ہیں، لیکن خدا نے صلاحیت ان کو یہ دی ہوئی تھی کہ اپنی بلوغت سے پہلے یہ مجتہد بن چکے تھے۔ اور یہ بھی بہت کم ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کہ جو ابھی نوجوان بھی شاید میرے خیال میں نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بلوغت میں ہی نہیں پہنچے۔ اس میں بھی میں آپ کو جناب علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب کا قول سناتا ہوں، یہ بھی میڈیا پہ موجود ہے، ڈاکومنٹری ہے جو شہید صدر کے اوپر ایران نے بنائی ہے۔ وہاں پہ مرتضیٰ عسکری صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جناب شہید صدر جو ہیں وہ اپنی بلوغت سے پہلے مجتہد جو ہیں وہ بن چکے تھے، اور اجازہ اجتہاد جو ہے وہ چاہتے تھے کہ سید کھوئی جو ہیں وہ ان کو اجازہ اجتہاد دیں۔ تو اب وہ تو عمر میں بہت زیادہ چھوٹے تھے، تو علامہ مرتضیٰ عسکری فرماتے ہیں شہید صدر میرے پاس آئے، انہوں نے اس طرح کا تذکرہ کیا، تو میں سید کھوئی کے پاس گیا تو ان سے بات کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ درجہ اجتہاد پہ پہنچ چکا ہے، لیکن اس کی عمر تو دیکھو، اس عمر میں اجازہ اجتہاد جو ہے وہ بڑا عجیب لگتا ہے اس طریقے سے۔ تو بہرحال نبوغ ان کا خود شہید صدر سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی زندگی میں تقلید کی ہے، تو انہوں نے کہا بلوغت سے پہلے میں آل یاسین جو ان کے رشتہ دار میرے خیال بنتے تھے یا رابطہ تھا ان کا، تو ان کی تقلید میں رہا ہوں، لیکن بلوغت کے بعد جو ہے میں نے کسی کی جو ہے وہ تقلید نہیں کی ہے۔ تو یہ چیزیں علامات ہیں اس بات کی کہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کو جو خداوند متعال نے صلاحیتیں دی تھی وہ نابغہ روزگار والی تھی، اور پھر اپنے عمل سے بھی شہید صدر نے دکھایا ہے کہ میں نابغہ ہوں۔ جس بھی میدان میں قدم اٹھایا، قلم اٹھایا، گفتگو کی ہے، ایک نئی چیز ہی متعارف کروائی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حوزہ علمی نجف میں شہید باقر صدر تھے ایک نابغہ روزگار، اور اسی طرح حوزہ علمی قم میں شہید مطہری، اور ماشاءاللہ شہید مطہری کے بھی بہت زیادہ آثار ہیں، بلکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شہید صدر کے بارے میں فرماتے ہیں مغز متفکر اسلام، کاش کچھ سال مزید مل جاتے، اور یہی جملے تقریباً شہید مطہری کے بارے میں بھی ہے کہ خلاصہ عمر مانبود۔ تو شہید باقر صدر اور شہید مطہری کے افکار کے بارے میں آپ کیا کوئی تقابل کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں جو اپنا تجربہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، باقی جو دوسرے ماہرین ہیں وہ اپنی رائے کچھ اور رکھتے ہوں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں، حتیٰ پڑھایا بھی ہے، کئی کتابیں ان کی تدریس کی ہیں،
اور اسی طریقے سے جناب شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، اور ابھی بھی ان کے مطالعات، ان کے افکار کے چلتے رہتے ہیں۔ ایک واضح فرق ضرور نظر آتا ہے ان بزرگواروں میں۔ ایک فرق تو ایک اشتراک تو ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ دونوں شخصیات اجتماعی اور سماجی لیول پر دین کو متعارف کرانے پر مصر ہیں۔ صحیح۔ یعنی دین کے فردی پہلو سے اس کو نکال کر سماجیات میں لانا، یہ دونوں بزرگواروں کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ یعنی جو کتاب کا عنوان بھی دیا الاسلام یقود الحیات۔ یقود الحیات، بالکل۔ اور اس طرح کے مثلاً آپ دیکھ لیں کہ ابھی آگے چل کے اگر بات آتی ہے تو مزید تفصیلات سے بات ہوگی اس پہ۔ دوسری خصوصیت جو مشترکہ دونوں بزرگواروں میں موجود ہے وہ یہ کہ اسلام نظام رکھتا ہے۔ شہید مطہری بھی اس کے قائل ہیں اور شہید صدر بھی اس کے قائل ہیں، لیکن ڈفرنس کہاں پہ آتا ہے؟ یہاں پر آتا ہے کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خوبصورتی سے اسلام کے سماجی پہلو کو تبیین کیا، وضاحت کی، اور اسلام ایک نظام اور سسٹم ہے اس کو بیان کیا۔ لیکن نظام کون سا دینا چاہیے؟ خدا نے شاید یوں کہہ لیں کہ ان کی عمر کفاف نہیں کی۔ ممکن ہے کہ شہید مطہری مزید زندہ رہتے تو ایسے موضوعات پر گفتگو کر کے ایک سسٹم اور ایک ماڈل دینے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تو ہمارے پاس آتے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں شہید صدر نہ صرف یہ کہ اسلام کے ایک سسٹم اور نظام ہونے کے قائل تھے اور اس کو بیان کرتے تھے، بلکہ دیا ہے۔ صحیح۔ مثلا آپ دیکھیں اقتصادنا کیا ہے، وہاں پہ تبیین نہیں ہے فقط کہ اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے، فقط تبیین نہیں کر رہے بلکہ ماڈل دے رہے ہیں کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے زندگی کا۔ اقتصاد کے میدان میں اسلامی ماڈل کو پیش کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شہید مطہری شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ مجتمعاتنا بھی ایک کتاب لکھ رہے تھے، لیکن عمر نے کفاف نہ کیا اور یہ پروجیکٹ ان کا مکمل نہ ہو سکا، لیکن ان کے شاگرد جو ہیں انہوں نے اس کتاب کو مکمل کیا ان کے افکار کو مد نظر رکھ کر۔ اس میں کیا ہے؟ یہی سوشیالوجی کی جو بحثیں ہیں، صحیح، کہ جو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قرآنی بنیادیں اپنی تفسیر موضوعی کے اندر ذکر کی ہیں، کہ جو اردو میں ترجمہ بھی ہو گئی ہے تفسیر موضوعی ان کی، اور موجود بھی ہے عربی زبان کے اندر، کہ وہ تفصیل سے ہمیں وہاں ملتا ہے۔ وہاں بھی پورا ایک سسٹم دے رہے ہیں، نظام دے رہے ہیں۔ اسی طرح مثلا البانق اللہ ربوی کے عنوان سے کتاب دے کے پورا ایک سسٹم دیا ہے۔ مثلا آیت اللہ تسخیری فرماتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے آیت اللہ تسخیری کو، کہ مجمع تقریب مصلحت کے جو ہیں وہ مذاہب کے رئیس قرار پائے تھے کافی عرصہ۔ میں ان کے درس میں خود موجود تھا، حجتیہ میں ان کا ایک عمومی پروگرام تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس وقت اسلامی دنیا کے اندر 25 بینک جو ہیں وہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البنک اللہ ربوی کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کس لیول پر جا کر سوچتے تھے۔ یعنی ایک ایرانی استاد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شہید مطہری کے آثار پہ بھی کافی کام کیا ہے اور شہید صدر کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ شہید صدر کے افکار میں طرح نو ہے، جبکہ شہید مطہری کے افکار میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرز نو ہے، منظم انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن ابتکارات اتنے نہیں ہیں جو شہید صدر کے افکار شہید صدر ہیں۔ بالکل یہ چیز نظر آتی ہے۔ ہاں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بزرگوار مختلف زاویوں سے جو ہے مطالب بیان کر رہے ہیں۔ شہید مطہری چونکہ انقلاب کے اندر مصروف تھے اور یونیورسٹی کے اندر لیکچر دے رہے تھے، روشن فکروں سے جو ہے وہ ان کا سامنا ہو رہا تھا، مارکسزم اس وقت اوج پر یہاں پر بھی پہنچی ہوئی تھی، تو زیادہ فرصت جو مل رہی تھی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اسلام کا دفاع تھا، کہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، جو شبہات ہو رہے ہیں، ان کا جواب دیا جائے۔ تو لہٰذا شہید مطہری کی اگر آپ کتابیں دیکھیں تو آپ کو زیادہ جوابات نظر آئیں گے۔ مثلا اصول فلسفہ و روش ریئلزم کے اوپر حاشیہ ان کا وہی جواب ہے، مارکسزم کو فلسفی بنیادوں پہ رد کیا گیا، یا مثلا جو ہے وہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ فطرت کتاب کو دیکھ لیں، وہاں پر نقد کیا جا رہا ہے مختلف مکاتب فکر کو، اسی طریقے سے مختلف اٹھا لیں۔ زیادہ چونکہ فضا یہاں پر جو ہے وہ غلط افکار اور منحرف افکار پھیلائے جا رہے تھے، تو شہید مطہری نے احساس کیا کہ یہ میدان کو پر کرنا ہے۔ عراق میں ہم دیکھتے ہیں شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ حوزہ علم نجف میں موجود ہیں، اور وہاں پر انقلاب والی فضا نہیں ہے،
وہاں پر اس طرح سے ہجوم جو ہے، ہجوم موجود تھا عراق کے اندر بھی، لیکن فضا یہ نہیں تھی. تو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا گہرائی میں جا کر سوچنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے نبوغ سے استفادہ کرتے ہوئے سسٹم بنانے شروع کر دیے. اور آپ اسی وجہ سے دیکھ لیں کہ جیسے انقلاب اسلامی آتا ہے تو وہاں پر دستور کی بات آتی ہے کہ ہم نے دستور لکھنا ہے، اب کیا ہونا چاہیے. تو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فوراً الاسلام یقود الحیات جو کتاب ہے اس کے پہلا رسالہ جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں جو انہوں نے دستور اور آئین لکھ کر دیا ہے وہ ایران پہنچاتے ہیں. اور سننے میں آتا ہے، جو ماہرین بیان کرتے ہیں، تقریباً 80 سے 90% جو شہید نے دستور لکھا تھا اس کو قبول کر کے اس کو اجرا کرنے کی طرف جو ہے وہ لایا گیا. اور یعنی آپ دیکھ لیں کہ شہید صدر کتنے آگے کی سوچتے تھے کہ انقلاب کے جس کے متحقق ہونے کے بارے میں کسی کو یقین نہیں تھا، لیکن شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو اپنی نوجوانی ہی کے اندر اور جوانی تک پہنچنے تک اپنے مطالعات اس لیول کے مکمل کر دیے تھے کہ جہاں کہیں بھی خلا نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر کتاب، نظام، سسٹم ہونا چاہیے، شہید صدر وہاں کتاب دے رہے ہیں. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے جو نبوغ ان کو دیا تھا وہ کم ہی ایسی تاریخ، اگر ہم کہیں کہ نہیں تھے، کم از کم تھے. یعنی شہید صدر ایک 27 سال کی عمر میں انہوں نے فلسفتنا کتاب لکھی ہے. لیکن ایک سوال یہ، خود کتابوں کے جو نام وہ رکھتے تھے جیسے فلسفتنا، اقتصادنا، یا جس طرح آپ نے ذکر کیا مجتمعاتنا، تو یہ اس میں بھی کوئی خاص پیغام ہے کہ ہمارا اقتصاد، ہمارا فلسفہ؟ جی بالکل. اصل میں ہمارے پاس آج بھی یہ فکر موجود ہے. مثلا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت اس فکر کا نمائندہ کون ہے؟ مثلا جاوید غامدی صاحب جو ہیں وہ اس فکر کے نمائندے ہیں. ایران کے اندر بھی مثلا جو ہیں وہ اس فکر کے نمائندہ شخصیات موجود ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں مہدی بازرگان جیسے افراد. یہ قائل تھے کہ دین جو ہے وہ ایک فردی رابطہ ہے انسان کا اور خدا کا. معاشرہ، سسٹم، نظام، اس کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بشر کے اوپر چھوڑا گیا ہے. یہ میدان ہے بشر خود محنت کرے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، جو صلاحیتیں خدا نے دی ہیں اس کے مطابق ایک نظام بنائے اور اس پر عمل کرے. اور مغرب زمین کیا کر رہی ہے؟ اسی فکر کو بنیاد بنا کر اسلامی دنیا کے اندر جوانوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو، تمہیں جو کچھ ہم نے بنا کر دینا ہے وہی تم اپلائی کر سکتے ہو. صحیح. یعنی آئیڈینٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے انہی افکار کے سہارے. لیکن مقابل میں جناب شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امثال شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، نظام ہے، سسٹم ہے، فرد محور نہیں ہے. فقط آخرت سنوارنا دین کا کام نہیں ہے، فقط فرد کے فردی اخلاق کو سنوارنا دین کا کام نہیں ہے، بلکہ دنیا و آخرت کو سنوارنا دین کا کام ہے. دین کا کام ہے کہ دنیا کو اس طریقے سے بناؤ کہ جس میں نیکی کرنا تو آسان ہو، برائی کرنا مشکل ہو. یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نا کا اضافہ کر کے اس فکر کی مخالفت کی ہے کہ اقتصاد ہونا یعنی اسلام سسٹم رکھتا ہے، سسٹم محور ہے، نظام محور ہے، فرد محور نہیں ہے ہمارا دین. اسی طریقے سے فلسفہ ہونا، اسی طریقے سے مجتمعات ہونا. ایک قول ان کا بہت زیادہ مشہور ہے، ذوب فی الامام خمینی کا ما ذاب هو فی الاسلام. تو ولایت فقیہ کے حوالے سے شہید باقر صدر کا کیا نظریہ تھا؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے، اس کے اوپر ڈسکس ہونی بھی چاہیے. میں ایک حوالے سے چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو، فقط میں اشارہ کرتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات کروں. وہ یہ کہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی مظلوم واقع ہوئے. صحیح. زندگی میں تو مظلوم تھے ہی، کیونکہ صدام جیسا ظالمانہ ایک حاکم جو موجود ہے، ظالم حاکم موجود ہے، نظام ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، شہادت بھی مظلومانہ ہوتی ہے. لیکن ان کے جانے کے بعد بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہوا ہے. یعنی شہید صدر کو جس طرح پہچانوانا چاہیے تھا ویسے ان کی پہچان نہیں کروائی گئی. یعنی دوستوں نے بھی ظلم کیا. شاگرد ہیں، علماء ہیں کہ جو ان چیزوں سے آشنا تھے اور جانتے تھے کہ شہید صدر نے کیا کام کیا ہے، ان کو پہچانوانے کے اندر. میں جب شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا تھا
تو یقین جانیں کہ یہ میرے اندر کی آواز تھی کہ میں کہا کرتا تھا کہ یہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے یعنی ایک چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن ایک اپنا احساس ذکر کر رہا ہوں، کسی کی توہین نہیں ہے، کسی کے بارے میں ججمنٹ نہیں ہے، فقط ایک احساس ہوتا تھا کہ ایک ظلم ہوا ہے ان کے اوپر۔ چاہیے یہ تھا ان کے شاگردوں کو کہ وہ اپنے اجتہاد کو ایک مرتبہ سائڈ پر رکھتے اور جگہ جگہ کے اوپر شہید صدر کے نظریات اور افکار کو اتنا تدریس کرتے، اتنے حاشیے اور تعلیقیں لگاتے اور اتنی گفتگو کرتے کہ جس طرح شہید مطہری کے ساتھ ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کو اگر شہید مطہری کو لے لیں یا ڈاکٹر شریعتی کو لے لیں، ہم ایران سے باہر کی اگر بات کریں، کیوں ان کو لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ کیونکہ جو ان کو پڑھے ہوئے ہیں، جو ان کی قابلیت کے قائل ہوئے، انہوں نے ان کی کتابوں کو تدریس کیا، ان کی کتابوں کو نصاب میں شامل کیا، ان کی کتابوں کی ترویج کی، ان کے نظریات کو بیان کرنا شروع کیا۔ تو اب آپ دیکھیں اردو زبان کے اندر کوئی جوان تشیع میں ایسا نہیں ہے کہ جو شہید مطہری کو نہ جانتا ہو، درست ہے؟ یا یونیورسٹی لیول کے اوپر جوان جو ہیں وہ ڈاکٹر شریعتی کو نہ جانتے ہوں۔ شہید صدر کیوں اس طرح نہ ہو سکے؟ کیونکہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا، ان کی کتابوں کو زیادہ فوکس نہ کیا گیا۔ شاگردوں کو چاہیے تھا کہ یہ کام کرتے اور پھر بعد میں ان کے شاگرد یہ کام کرتے، نہ ہو سکا۔ بہرحال بہت ساری اس طرح کی گفتگو ہے جو ہونی چاہیے۔ ولایت فقیہ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ہماری ابھی تک گفتگو ہوئی ہے کہ وہ مکمل ضابطۂ حیات و ایک نظام کے طور پر اسلام کو مانتے تھے، اس میں حکومت کو اہم کردار دیتے ہیں۔ حکومت کے بغیر یہ کام انجام پا ہی نہیں سکتا کہ وہ اقتصاد نہ ہو، وہ مجتمعات نہ ہو، درست ہے؟ یہ بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتا۔ حکومت اسلامی جو ہے وہ واجبات میں سے تھی، تو لہٰذا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ حکومت کی ضرورت کو دو طریقوں سے ثابت کرتے ہیں۔ ایک دینی ضرورت کے اعتبار سے، وہ اس طرح کہ فرماتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا وجود اس لیے ضروری ہے تاکہ حدود الہی کا قیام کیا جا سکے، نبوت اور امامت کی راہ کو جاری رکھا جا سکے، جو وہ نبوت کا ایک سلسلہ ہدایت کا چل رہا ہے وہ چلتا رہے، اور دین الہی کا تحفظ اور اس کی تبلیغ اور اس کا پھیلاؤ کیا جا سکے۔ اور چونکہ اسلامی ریاست کے بغیر حدود اور فرامین الہی کو نافذ نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا عقلی بنیادوں کے اوپر حکومت اسلامی کی تاسیس اور اس کو ایجاد کرنا ضروریات میں سے۔ تکوینی طور پر جو ہے وہ یہ دینی اعتبار سے تکوینی طور پر پھر آگے یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شہید صدر کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام صرف شرعی ضرورت نہیں بلکہ انسانی تہذیب اور معاشرے کے لیے ایک تکوینی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی ریاست زمین پر نوع انسان کی عمومی خلافت کو عملی جامہ پہنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ خلیفۃ اللہ کا جو نظریہ ہے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کا، خلافت کو ایک خاص معنی میں لے کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نوع بشر کے لیے ایک جو ہے وہ نظام ہے خلافت، اور اس خلافت کو وہ تبیین کرتے ہیں۔ اس عنوان سے بھی آ کر پھر وہ حکومت اسلامی کی ضرورت کو وضاحت کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اصل حکومت اسلامی اس کی ضرورت کے قائل، دینی بنیادوں پہ بھی اور سماجی و عقلی و عقلائی ہر طریقے سے ضرورت کے قائل ہے۔ اب آتے ہیں شکل حکومت کی طرف، کہ جو زیادہ ہمارا سوال ہوتا ہے۔ ولایت فقیہ ایک شکل حکومت ہے، یعنی ہمارے پاس ایک بحث ہے حکومت اسلامی کی اور ایک بحث ہے ولایت فقیہ کی، یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں، مربوط ہیں لیکن الگ ہیں۔ ولایت فقیہ کی بحث تب آئے گی کہ جب آپ حکومت اسلامی کے ضروری ہونے کے قائل ہو جائیں گے، پھر بحث یہ ہوگی کہ حکومت اسلامی کی ضرورت جب ہے تو اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، تو اس کی ایک شکل ولایت فقیہ کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اجرا کر کے بتائی ہے۔ یعنی جس طرح رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں ایک مردم سالار دینی ہے، لیکن ہر ملک کے اپنے جو خصوصیات ہیں، جو زمینی حقائق اس کے حساب سے اس کی شکل مختلف ممالک مختلف ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ابھی جو ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ نظام چلتا جا رہا ہے اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ ولایت فقیہ کا ہے کہ جہاں پر فقیہ جو ہے وہ قوت کے اوپر ہے، یعنی تمام قوتوں کا سرچشمہ جو ہے وہ ولی فقیہ ہے، تمام اختیارات کا مالک جو ہے وہ فقیہ ہے، فقیہ جامع الشرائط ہے، اور پھر باقی جو
انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں یا مثلاً طاقتیں بنتی ہیں، وہ ساری انہی کے ذیل میں پھر ورک کرتی ہیں۔ یعنی یہاں پر ولایت فقیہ کے نظریے میں کیا ہوتا ہے، فقیہ جو ہے وہ میدان میں اترا ہوتا ہے اور تمام چیزوں کی مینجمنٹ اور مدیریت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن شہید سعد رحمۃ اللہ علیہ آیا ولایت فقیہ کے قائل تھے، یعنی اس معنی میں کہ شکل حکومت جو غیبت کبریٰ میں ہے وہ ولایت فقیہ اس معنی میں جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بیان کرتے تھے ویسے ہیں، ہمیں ان کے کتابوں میں 3 قسم کے نظریات ملتے ہیں۔ اچھا، مثلا ایک نظریہ آتا ہے کہ مثلا الاسس الاسلامیہ میں یہ نظریہ بیان ہوا کہ وہ شورائی حکومت کا نظریہ رکھتے تھے، درست ہے، صحیح، شورائی حکومت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا نظریہ ان کا جو ہے، جو کتاب الفتاوی الواضحہ کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، وہ ہے مرجع کی ولایت، یعنی فقیہ جامع الشرائط کے جو اپنی شرائط کے ساتھ، کہ اس میں ایک قید جو ہے وہ کیا ہے، رشید ہونے کی ہے، کہ وہ ان تمام میدانوں سے آشنا و آگاہ و بصیرت رکھتا ہو کہ جو اس نے سنبھالنی ہے۔ تو یہاں پر پھر ایک نظریہ ان کا ولایت فقیہ والا آتا ہے جو کتاب الفتاوی الواضحہ میں ہے۔ تیسرا نظریہ جو ان کی کتاب میں موجود ہے، جس کا ہم نے بھی کتاب کا تذکرہ کیا، الاسلام یقود الحیات، اسلام ہے کہ جو زندگی کی رہبری کرتا ہے۔ عنوان بہت خوبصورت شہید سعد رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب کیا، واقعی بہت مزہ آتا ہے اس کتاب کا جب عنوان پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ترکیبی حکومت ہونی چاہیے۔ ترکیبی حکومت سے کیا مراد ہے؟ یعنی شورائی حکومت کہ جو اسس الاسلامیہ میں انہوں نے بیان کیا، اور پلس فقیہ کی نگرانی و نظارت، یہ دونوں ملیں تو ایک سسٹم اس طریقے سے بننا چاہیے۔ اس کو جناب شہید صدر نے بیان کیا ہے، الاسلام یقود الحیات کو مطالعہ کریں جا کر، وہاں پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، باقی کتابیں جو بیان کی ہیں اس میں آپ کو مل جائے گا۔ بس یہ جو 3 قسم کے نظریات ہیں، یہاں سے اب آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ان کا نہائی نظریہ کیا تھا، اختلاف ابھی بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب شہید صدر کے نزدیک مطلوبہ حکومت ولایت مطلقہ فقیہ تھی، کہ جیسے ایران کے اندر ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، شہید کی جو نگاہ تھی وہ ترکیبی حکومت تھی۔ تو بہرحال چونکہ شہید صدر نے اپنی کتابوں میں مختلف نظریے دیے ہیں، تو لہذا فیصلہ کرنا محققین کے لیے جو ہے وہ اس طریقے سے مشکل بھی ہو رہا ہے۔ لیکن میں اس میں تھوڑا اپنا اگر تبصرہ ایڈ کروں، وہ یہ کہ دیکھیں، شکل حکومت تعبدی نہیں ہے، صحیح، یعنی آپ کہیں سے بھی آیات و روایات کے ذیل میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر امام نے حکومت کی شکل کیا ہونی چاہیے وہ بیان کیا ہو۔ ہاں، عقلی اصولوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، روایات میں ارشادات اس بات کی طرف ملتے ہیں کہ فقیہ کو مہار اپنی ہاتھ میں رکھنی چاہیے، لیکن وہ کیسے کردار ادا کرے؟ آیا وہ اقتدار کے اوپر آ کر یہ سارا کام کرے یا نظارت کے ذریعے بھی کر سکتا ہے؟ کیونکہ نقش ہونا روایات میں ثابت ہے، نقش ہونا فقیہ کا وہ عقل سے ثابت ہے، لیکن اس نقش و کردار کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ لے لیں، ایران کے اندر کیا ہے، فقیہ برسر اقتدار ہے اور پورا نظام جو ہے وہ ان کی مدیریت میں چل رہا ہے، لیکن آپ عراق کے اندر دیکھ لیں، جناب آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ جو ہیں وہ نظارت فقیہ کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک تبصرہ یہی ایڈ کرنا تھا، یہ جو نظارت فقیہ والا نظریہ ہے، آج کل کے آپ حکومتوں کو لے لیں، یہ بعض اوقات مؤثر بھی نہیں رہتا۔ نظارت تھیوریٹیکل تو اچھی لگتی ہے کہ فقیہ جو ہے وہ سیاست میں جس طرح امام خمینی آئے ہیں، جس طرح رہبر معظم اس وقت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یوں نہ آئیں، وہ سائڈ پر رہیں، لیکن نظارت مکمل ہونی چاہیے۔ تو یہ نظریے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل اترتے ہیں ہم تو پریکٹیکل میں دیکھتے ہیں کہ جو سیاست مدار ہوتے ہیں نا دوسرے، وہ پھر فقیہ کو ایک تشریفاتی وجود میں لے جاتے ہیں۔ صحیح ہے، جس طرح بھی پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہاں شورائے نگہبان ہے، ہاں، شورائے نگہبان سب سے قانونی جو ہے نا مضبوط اتھارٹی ہے، جی، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل وہ اپنی رائے تو دیتے رائے ہیں لیکن کوئی وہ نظارت اس معنی میں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نظریہ مؤثر واقع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ترکیبی شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، نظارت فقیہ کو جو ہے یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں۔ تھیوریٹیکل بہت اچھا ہے، ہم تعبدی شکل کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے
تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ ضد ولایت فقی نہیں ہوگا، وہ ضد نظام نہیں ہوگا، وہ ضد حکومت اسلامی نہیں ہوگا، نہ ایک شکل متفاوت موجود ہوگی وہاں پر، صحیح۔ مشکل نہیں ہے۔ جس طرح امام خمینی کی وفات کے بعد شاید یہ نظریہ یہاں بھی مطرح ہوا تھا، خود رہبر معظم انقلاب کی جو جی 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 مشہور جی ہے، جی جی اس مشورہ جی کی جی بھی بات شورائی کرتے ہیں۔ رہبر اس طرف قائل تھے اس کہ کا مطلب شورائی ہے ہونا یعنی چاہیے، شورا میں اور ولایت فقیہ میں تضاد نہیں تضاد ہے، نہیں پایا جاتا، ہاں یعنی زمان و مکان سے بالکل بالکل، یعنی فرد حل واحد ہو یا شورا ہو اس کے درمیان تضاد نہیں پایا جاتا۔ ہاں یہ بحث ضرور آئے گی، مثال کے تو شورائی بنا دیں گے تو یہ آسیب ہوں گے، تو درست ہے، اگر نظارت فقی کے قائل ہو جائیں گے تو یہ مشکل پیش آئے گی کہ مثلا وہ سیاست مدار جو صدر ہے، جو مثلا دوسری اتھارٹیاں موجود ہیں، وہ فقی کو نظارت مؤثر دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے۔ ہمیں جو پریکٹیکل نظر آ رہا ہوتا ہے، چونکہ حکومت میں آتے وہ لوگ ہیں جو دیندار زیادہ نہیں ہوتے، جو مثلا پیسہ دیکھ کر یا اپنی قدرت دیکھ کر جو ہے وہ تھوڑے سے بگڑ جاتے ہیں، تو ان کے اوپر تھوڑا سا ڈنڈا ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ مثلا آپ یہاں دیکھ لیں، یہاں پر امام خمینی پہلے تھے ولی فقیہ، اب رہبر معظم ہیں، تو ایک ڈنڈا سر پہ ہوتا ہے، درست ہے، وہ خط قرمز کو عبور کرنے یا اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، درست ہے۔ تو نظارت کے اندر یہ تھوڑا سا آسیب موجود ہے۔ اگر پریکٹیکل دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یعنی اگر کوئی دوسرا ملک خدا کرے کہ عراق کے اندر مزید کامیابیاں نصیب ہوں اور وہاں پر بھی جس طریقے سے ایران میں ایک اسلامی حکومت مکمل طور پر ایک اپنا کردار نبھا رہی ہے، وہاں پر بھی اس طریقے سے، چونکہ وہاں پہ نہیں ہو رہا نا، کرد اپنے الگ ہیں، درست ہے، قبیلے الگ ہیں، مثال کے طور پر تشیع ہے، تو مرجعیت کا ایک مقام تو ہے، مرجعیت اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے، لیکن پورے عراق کے اندر نفوذ اس طریقے سے نہیں ہے۔ اگر خدا کرے کہ وہاں اس طرح کا نظام، آئیڈیل نظام آ جائے، تو یہ نظارت فقی والا یا ترکیبی حکومت والا اگر نظریہ وہاں پر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور کامیابی عطا ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی افادیت سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر دو قسم کی شکلیں موجود ہو سکتی ہیں، عمل کر سکتے ہیں اس میں۔ لیکن بعض لوگوں یہ اشکال ہے کہ اگر فرد واحد ہو یا ولایت فقیہ کے جو نظریے پہ، کہ اگر ایک غیر معصوم کو آپ جو ہے اختیارات دے دیں تو وہ ڈکٹیٹر بن جائے جی گا، جی کہ وہ مثلا بادشاہ بن جائے گا، تو وہ کسی کے نہیں سنے گا، ظلم کرے گا۔ جی جی تو اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پر مجلس خبرگان جو ہے، یعنی اس کا کام صرف فقیہ کا انتخاب کرنا نہیں ہے بلکہ نظارت بھی ہے۔ جی بالکل، اس میں آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک شہید کا جملہ یاد آ گیا، منہاج الصالحین کے اوپر حاشیہ لگایا جس سے ولایت فقیہ والا نظریہ ان کا جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ میں وہ عبارت اردو ترجمہ کر کے لایا ہوں، آپ جو ہیں اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ آپ نے جو جملہ ادا کیا نا، اس کا یہ جواب بھی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں حاکم کا فیصلہ اگر واقعیت کو کشف کرے، کاشفاً الواقعیت ہو، جیسے مثلا قانونی تنازعات ہوتے ہیں، مرافعات مثلا، اس کی صورت ہو تو اسے رد کرنا جائز نہیں۔ مثلا آیا اپنا رفع دفع کروانے کے لیے مسئلہ، اور فقی جو ہے، حاکم جو ہے وہ مسئلہ حل کرتا ہے، تو وہ مسئلہ اگر حل کر دیا تو وہ رفع دفع آپ نے کرنا ہے۔ وہ شخص اس حکم کے حقیقت کے خلاف ہونے، یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں، اور وہ شخص جو اس حکم کی حقیقت کے خلاف ہونے کا علم رکھتا ہے، اسے واقعیت کے اثرات اس پر مترتب کرنے کی اجازت ہے، یعنی مخالفت کر سکتا ہے۔ مثلا اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے یہ غلط ہے، اور وہ ایویڈنس فراہم کر دیتا ہے، تو وہاں فقی اور حاکم کے خلاف وہ ہو سکتا ہے، پہلی صورت یہ۔ لیکن دوسری صورت، لیکن اگر حاکم کا فیصلہ ولایت عامہ کی بنیاد پر جاری ہو، یعنی میں چونکہ ولی ہوں، میں چونکہ اپنی اتھارٹی رکھتا ہوں دین کے اندر، اس اتھارٹی کی بنیاد پر میں یہ حکم دے رہا ہوں جو اسے مسلمانوں کے تمام شعبوں پر حاصل ہے، یعنی ولایت عامہ فقیہ، تو اسے کسی بھی صورت میں رد کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ ولایت کی بنیاد پہ حکم دے رہا ہے۔ وہاں پہ کاشفیت والی بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ کاشف عن الواقع ہے یا نہیں ہے، نہ، واقعیت تو خود اس کا حکم ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوں، مجھے اتھارٹی ملی ہے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، بات واضح؟ تو یہاں پر نہیں کہا خواہ اس حکم کے خلاف ہونے کا علم ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ کو پتا ہے کہ ولی فقیہ نے جو حکم دیا ہے، جو مصلحت جس بنیاد پر یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، آپ بھی ماہر ہیں، لیکن آپ کی نظر میں یہ حکم جو ہے وہ غلط ہے، چونکہ وہ اتھارٹی کو استعمال کر رہے ہیں اپنے، تو آپ چونکہ اس نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس ولی کا مخالفت کریں آپ۔ جو شخص جو شخص حکم کے حقیقت کے خلاف ہونے کا علم رکھتا ہے، اسے اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں پر وہی بات آ جاتی کہ فرد واحد اگر موجود ہے، چونکہ اس کو وہ اتھارٹی ملی ہوئی ہے ولایت فقیہ کے عنوان سے،
وہ اپنی ولایت کو استفادہ کر کے اگر ایک حکم دے رہا ہے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ہر جمعہ لازم آ جائے گا۔ ہر بندہ کہے گا کہ میں وکیل ہوں، مہارت رکھتا ہوں قانون کے مرحلے میں، یہاں پہ ولی فقیہ غلط ہے۔ ڈاکٹر اٹھ کے کہے گا میں ماہر ہوں، نظام نرم برم ہو جائے گا۔ جو اشکال خود امام خمینی کے شورائے نظام پہ تھا، یعنی اگر آپ مثلا 5 فقیہ قیادت کر مل کے، یعنی کل کو فرض کر امریکہ حملہ کرے، ہاں، اب کچھ فقہا کہیں کہ جی جہاد واجب ہے، کچھ کہیں نہیں نہیں ہے، نہیں ہے، تو پھر لوگ کیا کریں؟ کیا کریں؟ ہر ہر جمعہ لازم آئے گا۔ تو لہٰذا آسیب دونوں ہر قسم کے نظام میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے افادیت کس کے اندر ہے۔ فرد واحد کے اندر فیصلہ لینا آسان ہے، نظارت کرنا بھی آسان ہے۔ ایک بندہ ہے نا، اس کے اوپر نظارت کرنی ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ولی فقیہ ہے، اس کے اندر جو شرائط ہوئی ہیں، اس کے اندر ہر دھرمی تو آتی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ تو آئے گی نہیں، کیونکہ اگر اس نے یہ کام کیا تو وہ خود معزول ہو جائے گا، چونکہ عادل نہیں رہے گا، کیونکہ ولی فقیہ کا عادل ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو لہٰذا وہ جو آسیب بیان کیے جاتے ہیں وہ آسیب کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم خلاصہ کریں اگر اس بات کا کہ شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شکل حکومت میں ان کا نظریہ آپ یوں کہیں کہ ولایت فقیہ ہو فرد واحد کا، جیسے امام خمینی اور رہبر معظم کا تھا، اس طرح سری طور پر ایک نہائی نظریے کے طور پہ ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ رجحان موجود ہے، جیسے میں نے منہاج الصالحین کی عبارت پڑھی ہے، الفتاوی الواضحہ میں موجود ہے، لیکن اس کے مقابل میں بھی 2 نظریے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ لیکن انقلاب اسلامی کے جس طرح آپ نے جملہ بھی بولا ہے کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، خمینی میں اس طرح آپ ذوب ہو جائیں کہ جس طریقے سے وہ اسلام میں ذوب۔ لیکن یہاں پر ایک بنیادی سوال پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلامی جو تحریک ہے، جس طرح آپ نے بیان کیا، مختلف ممالک مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن امام خمینی کو دیکھتے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی پارٹی نہیں بنائی۔ ہاں، لیکن جب شہید صدر نے عراق میں اسلامی تحریک چلائی تو باقاعدہ حزب الدعوہ پارٹی بنائی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ بعد میں امام خمینی سے متاثر ہو کے انہوں نے پارٹی سے تعلقی اظہار کیا تھا، تو اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہم نے فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ غلط ہے یا صحیح، اس کا عمل، میں پاکستان کے ماحول کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، تھیوریٹیکل بات نہیں کرتا، چونکہ تھیوریٹیکل باتیں بہت ہو چکی ہیں۔ ہم ذرا اپنے ہی ماحول کو چونکہ ایک دوسرے کو نمونہ عمل بناتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، لیتے ہیں تو مثلا کہتے ہیں یہ جو حزب جنہوں نے بنا کر کام کر رہے ہیں یہ انقلاب کے خلاف عمل ہے، یہ فکر ناب اسلامی محمدی کے خلاف ہے، اس طرح کا۔ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بیان کیا تھا، آپ کسی کے بارے میں ججمنٹ تب کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنے ایویڈنس موجود ہوں کہ یہ بندہ اسلام کی خاطر نہیں کام کر رہا بلکہ اپنے مفاد کی خاطر کام کر رہا ہے، اپنی قدرت حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یہ بندہ غلط ہے اور جو طریقہ کار اپنایا ہے یہ غلط ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس سماجی کام کرنے کی ایک جو رواج چلا آ رہا تھا وہ حزبی سسٹم تھا، اور انقلاب اسلامی میں آ کر ہمارے جو علماء ہیں اور انقلابی جوان تھے، جیسے علماء میں شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسے مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مثلا اس طرح کے ہمارے ذمہ دار علماء ایک تشکیلاتی نظام کو بیان کرتے ہیں۔ حزب جمہوری بھی اسلامی بنائی گئی تھی، میں وہ اسی کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تشکیلاتی نظام ایک موجود ہے ہمارے پاس کہ آپ ایک اگر سماجی ورک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک طریقہ تشکیلاتی ہے اور دوسرا طریقہ کیا پہلے سے رائج تھا حزب کا، کہ آپ ایک تنظیم بنائیں، تنظیم بنا کر ورک کریں۔ اب تنظیم کے اندر محور ورک ہوتا تھا، منصب نہیں ہوتا تھا۔ مثلا اگر حزب جمہوری اسلامی بنائی گئی تھی تو وہ اس وجہ سے نہیں بنائی گئی تھی ہم حزب بنا کر جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کریں گے، یا حزب کو بت بنا کر پھر اس کو سنبھالنے میں پوری زندگی گزار دیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ طریقہ کار جو معاشرے میں عقلاء کے اندر رائج ہے وہ حزب والا ہے، اس کو اپنا کر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ جا کر انہوں کو سمجھ میں آئی ہے کہ تشکیلاتی کام جو ہے وہ ایک الگ سسٹم بن سکتا ہے، انہوں نے بنا کر اس کو اجرا بھی کیا ہے بسیج کی شکل میں، درست ہے؟ تو اب دوسرا راستہ سامنے آ گیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جو پریکٹیکل دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ پھر افادیت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ حزب غلط ہے یا تشکیلاتی سسٹم جو ہے غلط ہے۔ تو اس میں جو میرا
نقطہ نگاہ ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ اگر آپ اسلام کے احکامات کو جو سماجی ورک کرنے کے حوالے سے ہیں، مسئولین کے حوالے سے، ورکرز کے حوالے سے، اس میں جو سسٹم تشکیلات کا بیان کیا گیا ہے وہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے، کہ وہاں پر کسی قسم کو جو ہے وہ پروٹوکول حاصل نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ طبقاتی سسٹم جو ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ اصل نہیں بنتی ہے، اور جتنے بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تشکیلاتی نظام جو شہید بہشتی اور ان کے شاگردوں نے اور پھر علماء نے متعارف کرا وہ بہتر ہے۔ لیکن آیا جو حزب کے مطابق سماجی ورک کر رہے ہیں کیا وہ ضد انقلاب ہو جاتے ہیں یا ضد ولایت ہو جاتے ہیں، یا مثلا انقلاب کے احکام کی مخالفت کرنے والے ہیں، یا وہ مفاد کی خاطر کر رہے ہیں، یا وہ اقتدار کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہ، آپ نتیجہ نہیں لے سکتے۔ ہمارے شہید بہشتی کا معروف قول ہے جی جی کہ ماں شیفتگان خدمت نہ تشنگان قدرت۔ تشنگان قدرت۔ اب لبنان میں کہتے ہیں یہ مسئلہ پیش تھا پہلے، ایسے لیکن خود شہید حسن نصر اللہ اور شہید عباس موسوی وہ تشکیلاتی اور تنظیمی جس کا حزب حزب اللہ ایک واقعی تنظیم ہے، ایک سیاسی تنظیم بھی ہے، آخری ٹائم تک یہ حزب رہی ہے، جبکہ مقابلے میں ایک تفکر وہاں پر بھی یہ تھا کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حزب ہوتے ہوئے جو ہے انہوں نے خدمت ہی کی ہے، اس میں آسیب نہیں آنے دیا حزب والا۔ صحیح۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں، تھیوریٹیکل بات کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے تشکیلاتی، ایک سسٹم ہے ہمارے پاس حزبی، ٹھیک ہے، اس میں افادیت پہ بات ہونی چاہیے اور کہا جانا چاہیے کہ آپ یہاں پر تشکیلاتی کام کریں۔ لیکن اگر ہمارے ذمہ دار علماء کہیں پر یہ تشخیص دے دیتے ہیں کہ نہ یہاں حزبی سسٹم ہی کام کرے گا اور حزبی سسٹم سے ہم زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، تشکیلاتی سسٹم بالآخر پھر بھی منجر اور منتہی ہو جاتا ہے حزب کی طرف، تو ہمیں اس طرح کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ کام کر بھی لیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ پاکستان کے اندر اگر پریکٹیکل آپ دیکھ لیں، مثلا میں نے دیکھے ہیں ایسے جوان، بعض علماء کو بھی دیکھا ہے کہ جو علمبردار ہیں تشکیلاتی کام کے، تحریک اپنی اس تشکیلات کو نام دیتے ہیں کہ ہم تحریک ہیں، اپنا حزب نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، تحریک ہے ہم۔ پریکٹیکل دنیا میں جب ہم اتر کے دیکھتے ہیں وہاں جا کر ہمیں وہی حزب والے آصیب نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو وہ کہتے ہیں کہ حزب جو ہے وہ بت بن جاتا ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک کو بت بنا دیا گیا ہے۔ درست؟ اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ حزب کے اندر آپ جو ہے کھل کر نہیں بول سکتے ہیں، وہاں پر پروٹوکول ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ جو تحریک تشکیلاتی کام کو بیان کرتے ہیں تھیوریٹیکل، لیکن عمل میں اترتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ تھوڑی سی بھی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں فوراً آپ کو تحریک سے جدا کر دیا جاتا ہے، پرلا تعلقی کا اظہار کر دیا جاتا ہے، یعنی اس طرح اور بہت سارے کام جو ہیں وہ ہمیں عملیاتی طور پہ نظر آتے ہیں۔ خلاصہ وہ یہ کہ اسلام کے مزاج کے مطابق سماجی کام کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ تشکیلاتی کام، یہ نظام جو ہے وہ بہتر ہے، اسی کو اپنانا چاہیے جہاں تک مقدور ہو۔ لیکن اگر کوئی شیعہ جوان تنظیم کی شکل میں ورک کر رہے ہوں تو وہ غلط نہیں کر رہے جب تک کہ آپ کے لیے ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے حزب اپنے مفاد اور قدرت کے حصول کے لیے، قدرت بے معنی فردی یعنی اپنی طاقت کے لیے، نہ کہ ملت تشیع کی خاطر، اسلام کی خاطر لیا، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ میرا ایک نظریہ حیرانہ یہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ کے علمی خدمات کے حوالے سے اب دیکھیں اس وقت حوزہ علم چاہے نجف ہو یا قم ہو، یعنی اصلاح حوزے کے جو نصاب رائج ہے اس میں اصلاح کے بہت سارے بزرگان بات کرتے ہیں، لیکن شہید صدر نے اس حوالے سے صرف تنقید ہی نہیں کیا، مشورہ ہی نہیں دیا، بلکہ عملی طور پر کام کیا۔ لیکن ان میں سے ایک دیکھیں نمونہ حلقات ہیں، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حلقات کو وہ اہمیت نہیں ملی جو ملنی چاہیے۔ تو حلقات شہید صدر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، چاہوں گا اس پہ مختصر آپ کے سامنے تھوڑی اپنے اظہار رائے کروں۔ وہ یہ جملہ آپ نے بہت خوبصورت ادا کیا ہے کہ فقط تنقید نہیں کرتے تھے، رائے حل بھی پیش کرتے تھے۔ یہ بہت اہم عنصر ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بعض جو ماحول خراب ہوا ہے نا، وہ یہ کہ زیادہ تنقید ہے، اصلاح وہاں پہ وہ یعنی نظام کی بات نہیں چل رہی ہے۔ مثلا اگر کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نظام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ نظام کے خلاف جا رہے ہیں، نظام امامت پہ بات ہونی چاہیے۔ تنقید ہے اور تنقید بہترین ہے، آپ کریں، اپنا نظریہ جو ہے بیان کریں، لیکن ان سے اگر کہا جائے کہ ماڈل کیا ہونا چاہیے تو ماڈل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ چونکہ جب ماڈل کی بات آتی ہے بیان نہیں کر پاتے، کلیات سے تمسک کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی لڑ پڑتے ہیں وہ بھی لڑ پڑتے ہیں۔
لیکن شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی تنقید رکھتے تھے وہاں اصلاح کر کے ماڈل دیا ہے، جیسے اقتصاد میں تنقید رکھتے تھے ماڈل دیا ہے، اسی طرح حوزے کے اوپر بھی ان کی نصاب اور سلیبس کے اوپر تنقید تھی اور انہوں نے اس کے اندر اپنا رائے حل جو ہے وہ پیش کیا۔ علم اصول کی حد تک باقی بھی اگر ان کو موقع دیا جاتا اور حالات اجازت دیتے تو وہ حتماً پورا وہ ایک سلیبس اور ایک نظام جو ہے وہ حوزے کا وہ تدوین کرتے۔ چونکہ ان سے مطالبہ علم اصول کا کیا گیا تھا، یہ بھی ان کے ایک شاگرد تھے عبد الغنی اردبیلی، اگر میں اشتباہ نہ کروں ان کا نام جو تھا، وہ ایران میں جب آ کر کام کرنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پرانی کتابیں ہیں یہ کارآمد شاید نہیں رہیں گی ہمارے جوانوں کے لیے، آپ ایک سلیبس علم اصول کا جو ہے وہ تدوین کر دیں۔ تو ان کے مطالبے پر پھر یہ حلقات تدوین ہوئی ہے۔ حلقات شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، یقین جانیں کہ اگر یہ رائج ہو جائے حوزوں میں تو ہمارا جو جوان ہے وہ کئی سال جو ہے وہ اس کی علمی رفتار بڑھ جائے گی۔ صحیح۔ چونکہ اس کی میں جلدی وقت چونکہ کم ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے موجز پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، اب یہ طلاب بات سمجھ پائیں گے، عمومی چونکہ سوال بھی طلاب کے لیے ہے۔ 1 سال موجز میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اصول مظفر پڑھائی جاتی ہے، 2 سال اصول مظفر میں لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رسائل شیخ انصاری پڑھائی جاتی ہے کہ تیزی سے اگر پڑھیں تو 3 سال لگ جائیں گے۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 3 سال رسائل، موجز اور اصول پڑھائیں تو 6 سال۔ اگر کفایت الاصول کے اندر جو آخری کتاب پھر شمار ہوتی ہے، اس کو اگر تیزی سے آپ پڑھیں تو 2 سال، ورنہ 3 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ ہم حد اقل لے کر چلتے ہیں، 2 سال کفایہ کو شامل کرنے، کتنے ہو گئے؟ 8 سال۔ 8 سال آپ علم اصول پڑھتے ہیں، لیکن یہی بندہ جب درس خارج میں جاتا ہے اور درس خارج کے اندر جو استاد آیت اللہ ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں قال سید الخوئی، قال مرزا النائمی، قال محقق قمپانی، طالب علم بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ سید کوئی کو تو ہم نے پورے سلیبس میں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، مرزا النائمی کو اگر پڑھا ہے تو اصول مظفر میں بعض جگہ پہ پڑھا ہے، درست ہے، کمپانی کو نہیں پڑھا، مظفر میں تھوڑا بہت اشارہ ہوا ہے، یعنی بالکل ایک اپنے آپ کو نئی دنیا میں تصور کرتا ہے۔ لیکن اگر حلقات پڑھے گا، حلقہ اولا جو ہے آپ 40 دن میں ختم کر سکتے ہیں، 40 دن یعنی کتنے؟ 1 مہینہ 10 دن، درست ہے۔ حلقہ اولا، حلقہ ثانیہ کو آپ بہت زیادہ سستی کے ساتھ بھی پڑھیں تو 1 سال میں پڑھ لیں گے۔ میں نے 6 مہینے میں پڑھائی ہے، میں ابھی 1 سال کے ساتھ ہی چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈیڑھ کتنا ہو گیا؟ 1 سال وہ ہو گیا اور 1 مہینہ یہ ہو گیا، یعنی 1 سال 1 مہینہ، درست ہے، چونکہ 40 دن ہم نے کہا تھا حلقہ اولا کا۔ حلقہ اولا اور ثانیہ یہ ختم ہو گیا، اور اس بندے نے لیول کون سا طے کیا ہے؟ موجز اور اصول فقہ، یعنی 3 سال کو اس نے کس میں ختم کر دیا؟ 1 سال میں تقریباً، درست ہے، 1 سال میں اس کا، یعنی 2 سال بچ گئے اس کے۔ اس کے بعد جب وہ حلقہ ثالثہ کے اندر آتا ہے تو حلقہ ثالثہ کا جو لیول ہے وہ یہ رسائل اور کفایت الاصول کا ہے۔ اپنا حلقہ ثالثہ کو اگر طالب علم جو ہے وہ پڑھتا ہے تیزی کے ساتھ 2 سال میں ختم کر دے گا کفایہ کی طرح۔ اگر تھوڑا تفصیلی پڑھے گا 3 سال لگ جائیں گے، ورنہ جو ہے وہ 2 سال میں ختم کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں تھوڑا تفصیل سے پڑھ لے، چونکہ حلقہ ثالثہ پڑھنا ہے، دوسری کتابوں کو بھی اس نے دیکھنا ہے، 3 سال لگا لے تو 3 سال یہ ہو گئے، 1 سال حلقہ ثانیہ کا ہو گیا، 4 سال۔ وہ تو حلقہ اولا تو پھر ایک مہینے میں چلا گیا نا، چلو اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یعنی 4 سال کے اندر علم اصول وہ ابتدا سے انتہا تک پڑھ لیا ہے۔ کتنے سال بچ گئے اس کی زندگی کے؟ 4 سال، 4 سال اپنی زندگی کے اس نے بچا لیے ہیں۔ اس کو پتہ ہے قال اخوند خراسانی پتہ ہے اس کو، قال شیخ الانصاری پتہ ہے اس کو، قال محقق النائمی پتہ ہے اس کو، قال محقق اصفہانی پتہ ہے اس کو، قال سید الخوئی پتہ ہے اس کو۔ درس خاری میں جائے گا ہر چیز اس کے لیے جو ہے وہ محقق عراقی کا تذکرہ بھی اس میں بعض جگہ پہ ملتا ہے، تو لہذا وہ درس خاری سے آشنا ہے۔ مشکل جو پیش آتی ہے حلقات پڑھ کر درس خاری میں جانے کی، وہ قابل حل ہے۔ وہ کیا کہ درس خارج میں جو ہے وہ کفایہ متن ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ حلقات پڑھ کے جائے گا تو ترتیب جو ہے حلقات کی بالکل فرق کرتی ہے کفایت الاصول سے۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ اگر فقط حلقات پڑھ کے جائے گا تو درس خارج میں ترتیب کے حوالے سے پریشان ہو جائے گا۔ فقط یہ ایک مشکل پیش آتی ہے، اس کا رائے حل کیا ہے؟ حلقات پڑھتے ہوئے جب حلقہ ثالثہ پڑھ رہا ہو تو کفایت الاصول کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے بغل میں، اپنے تکیے کے پاس، اپنے مطالعے کے ٹیبل کے اوپر رکھے،
تو لہٰذا اس طریقے سے وہ کم اپنے ٹائم کے اندر حلقات بھی مکمل کر چکا، درس خارج کے لیے مکمل تیار ہو گیا، کفایت الاصول کے اوپر اس کی نگاہ ہے، درس خارج کے اندر بھی وہ پہلے سال میں ہی تحقیقی میدان میں اتر جائے گا۔ ایک اور بات کروں میرے ذہن میں آ گئی ہے، جو بندے پرانی کتابوں کے ساتھ درس خارج میں جاتے ہیں ان کو کم از کم 2 سال لگ جاتے ہیں درس خارج کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ جدید آراء زیادہ ہیں، درست ہے، جدید آراء زیادہ ہیں، کیونکہ سید خوئی کو پڑھا نہیں ہوا ہے، کمپانی کو پڑھا نہیں ہوا ہے، نائنی کو پڑھا نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا ان کو سمجھنے میں، ان کو آگے بڑھنے میں جو ہے وہ وقت لگ جاتا ہے۔ لہٰذا حلقات جو ہے وہ ایک تو تعلیمی عمر کم کرتی ہے، دوسرا اس کا لیول بھی کم نہیں ہے، اور بعض علماء بھی کہتے ہیں اس میں زوائد علم اصول بھی نہیں ہے اتنے زیادہ، بعض مشتق کی اوقات بحث نہیں ہے، صحیح و عام کی بحث نہیں ہے، اور اس طرح کی بعض بحثیں جو ہیں مثلا وضع عام، اقسام وضع جو ہیں وہ اتنی تفصیل کے ساتھ جو باقی موجود ہیں اس کے اندر حلقات میں جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو میرا یعنی اگر مدرسہ میرے ہاتھ میں اگر ہو اور سلیبس میں کہا جائے کہ کون سی کتاب کا انتخاب کریں گے، جب تک کوئی حلقات کے مقابلے میں اچھی کتاب مزید نہیں آ جاتی ہے، اسی کو تشخیص دیں گے کہ وہ حلقات ہی کو آگے لے کر چلیں۔ ہاں باقی قدیمی کتابوں سے ربط رکھا جائے، اسٹوڈنٹ پڑھیں اس کو، حلقہ ثانیہ میں مظفر کو دیکھتا رہے اور حلقہ ثالثہ میں جو ہے رسائل اور کفایہ کا مطالعہ کرتا رہے۔ بے شمار شروحات ہیں، بے شمار ریکارڈڈ دروس ہیں، حضوری استاد کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ ایک پوڈ کاسٹ میں شہید باقر صدر جیسے عظیم شخصیات کے تمام افکار و نظریات پہ گفتگو کرنا تو ممکن نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی خصوصاً کتاب فلسفتنا اور کتاب اقتصادنا کے حوالے سے الگ آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ گفتگو کریں۔ لیکن آخری سوال یہ ہے کہ اتنی جوانی میں شہید کی شہادت کیوں ہوئی؟ کیونکہ خود بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی قوم جو ہے سو جائے تو اس کو کیسے جگانا ہے، کہتے ہیں فرد سو جائے تو اس کو پانی کے چھینٹوں سے جگایا جاتا ہے، بالکل ایسے، لیکن اگر کوئی قوم سو جائے تو اسے شہداء کے خون سے جو ہے جگایا جاتا بالکل ہے، ایسے، تو انہوں نے اپنے خون سے ثابت کیا۔ بالکل ایسے۔ تو وجہ شہادت کیا؟ میں آپ کی بلکہ اس جملے کا میں نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں ایک استاد تھے، ان کے پاس شہید کی ایک کتاب پڑھتا تھا، المرسل والرسالہ والرسول، ان کی جو عقائد کی کتاب ہے کہ جو الفتاوی الواضحہ کے مقدمے کا ایک حصہ ہے۔ استاد کا نام ہے محمد حسین ملک زادہ، ایرانی ہیں لیکن سید کاظم حائری کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو انہوں نے ایک دن واقعہ سنایا کہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی کہ علماء و عوام اس ظالم حکمران و نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تختہ اس کا الٹ دیں، اور صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو شہید صدر نے جو ہے وہ پلان بنایا، 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ کہا کہ میں جاؤں گا حرم امیر المومنین میں اور وہاں صدام کے خلاف تقریر کروں گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صدام کے چاہنے والے اور نظام کے جو سپاہی ہیں وہ آ کر ہمیں گرفتار کریں گے، ہمیں ماریں گے، ممکن ہے وہیں پر شہید کر دیں، ممکن ہے بعد میں جا کر شہید کر دیں۔ ایک گروہ یہ ہونا چاہیے جو میرے ساتھ اس تحریک میں حصہ دے اور قربانی دے اور ہم ایک ہدف کے تحت جو ہے وہ شہادت دیں اپنی۔ اور دوسرا گروہ کیا کرے، وہ ہمارے ساتھ تقریر میں حصہ نہیں لے گا، ہمارے اس تحریک کا حصہ نہیں بنے گا، تاکہ وہ ہماری شہادت کو زندہ رکھے، احتجاج کرے، جو ہوتا ہے کہ ایک محرم کا کردار ادا کرے اور ایک زینبی کردار ادا کرے، سفر کا اور زینبی کردار ادا کرے۔ یہ پروگرام انہوں نے بنایا۔ اب تھا چونکہ فقیہ آدمی تھے، اب ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مرجع کے امضاء و سگنیچر کی ضرورت تھی کہ اس عمل کو شرعی طور پر ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نجف میں موجود ہیں، تو ان سے جو ہے وہ رسائی حاصل کر کے جو ہے وہ اجازت لے لیجیے اور ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں، صدام کا تختہ الٹ دیں گے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تک چونکہ وہاں کے جو ایجنسیاں تھیں وہ پہرا ہوتا تھا، وہاں پر پہنچنا مشکل ہوتا تھا، اور شہید پہ بھی ایجنسیوں کا پہرا ہے، امام خمینی پہ بھی ایجنسیوں کا پہرا ہے، تو پہنچنا مشکل ہے۔ لیکن بلاخر شہید کے شاگردوں میں کوئی پہنچا وہاں جا کر، انہوں نے پوری داستان سنائی، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ابھی حوزہ علمیہ کو شہید صدر کی ضرورت ہے۔ تو میں نے وہ جملہ آپ نے جو ادا کیا نا، اس کے تناظر میں واقعہ یاد آیا۔ یہ بات درست ہے، قومیں اگر بیدار نہ ہوں تو پھر خون بیدار کرتا ہے۔ شہید صدر نے یہ درس کہاں سے لیا تھا؟ یہ جو شہادت دینے جا رہے تھے امام حسین و کربلا سے، یعنی اگر امت بیدار ہوتی
اپنے ذمہ داریوں کا احساس رکھتی تو کربلا اس طرح رونما نہ ہوتی، یا کربلا اصلا رونما نہ ہوتی، اور آج جو ہے وہ شقی انسان کم ہوتے اور حکومت اسلامی اور امام کا بول بالا اور ان کے زمانے کا دور ہوتا۔ تو یہی صورتحال ہے۔ اگر ذمہ دار افراد اپنے ذمہ داری میں کوتاہی کریں، سستی کریں، غفلت کریں، جو بھی صورتحال ہو، اور عوام بھی پھر ان کے ذیل میں، سب سے پہلے اوپر ہمارے ذمہ دار علماء و ذمہ دار مسئول آتے ہیں، پھر اس کے بعد عوام کا نمبر آتا ہے۔ اگر وہ بالکل سو جائیں اور وہ مصلحتوں کے شکار ہو جائیں تو پھر شہید صاحب جیسا بندہ راتوں کی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی شہادت کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خدا نے کیا قابلیت دی ہے۔ اگر شہید صدر اپنی فردی زندگی گزار رہے ہوتے، یقین جانیں، یہ بھی میرے ایک استاد کا جملہ ہے، استاد صادق علم الہدا کے پاس میں حلقہ ثالثہ پڑھتا تھا، بہت خوبصورت انہوں نے جملہ کہا کہ اگر یہ عادی زندگی کر جاتے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ تو آج شیخ انصاری کے نظریات کی حکومت نہ ہوتی۔ آج ہر جگہ پہ شہید صدر کے نظریات حکومت کر رہے ہوتے، اور واقعی بات درست کہی ہے انہوں نے اپنی مرجعیت کو ترجیح نہیں دی ہے، انہوں نے اپنے نظریات کی حکومت کو ترجیح نہیں دی ہے کہ میرے نظریات صدیوں تک پڑھائے جائیں اور میں اس کو نہ، امت کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا نبوغ جو ہے وہ قربان کر دیا، اپنا نبوغ قربان کیا امت کی بیداری کی خاطر۔ تو ہمیں ایک درس یہی ملتا ہے کہ ہم جہاں تک اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، خدا ہمیں اس ذمہ داری پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقر الصدر منا سلاما ای باغ سقاک الحماما انت ایقظتنا کیف تغفو انت احسنت ان لن تنام۔ سلام ہو آپ پر جس دن آپ کی ولادت ہوئی، اور سلام ہو آپ پر جس دن آپ کی شہادت ہوئی، اور سلام ہو اس دن پر جس دن یوم یبعث حیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔